انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ اس عید سعید کی برکت سے ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فرمایا اے محبوب علیہ السلام، اللہ کی کیسی رحمت ہوئی ہے کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل سخت مزاج ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے بکھر جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو ہنستا، مسکراتا، دمکتا، کھلا ہوا اور رحمتیں اور نعمتیں بکھیرتا ہوا چہرہ والضحیٰ عطا فرمایا۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مسکرایا کرتے تھے۔ بڑے بڑے دکھ، بڑی بڑی تکلیفیں، بڑی بڑی آزمائشیں بھی آئیں، پر ان کا چہرہ ہمیشہ دمکا کرتا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بہت مسکراتے ہیں، یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ فرمانے لگے، میں نے جب بھی رسول رحمت سے ملاقات کی ہے حضور کو مسکراتے دیکھا صلی اللہ تعالی علیہ، حضور کو میں نے مسکراتے دیکھا ہے۔ تو یہ مسکراہٹ حضور کے فیض کی نسبت اللہ نے مجھے بھی عطا فرمائی۔ خوشی جو ہوتی ہے نا، یہ انسان کے اندر ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں اسے دبانی پڑتی ہیں تو پھر کچھ چیزیں اگاتی ہیں۔ کچھ جڑی بوٹیاں اگر کاٹ دی جائے نا تو فصلیں اچھی ہو جاتی ہیں۔ میرے اور آپ کے زمانے میں ماحول اس طرح کا بن گیا ہے کہ لوگ خوش نہیں رہتے، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو خوش ہوتے ہی نہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ مزاج میں ناراضگی اور شکوہ رچ بس سا گیا ہے، ہر وقت طبیعت پر بوجھ ہے، ہر وقت لہجے میں گھبراہٹ ہے، ہر وقت لفظوں میں مظلومیت ہے، ہر وقت انداز دکھی ہے۔ وہ خوش نہیں ہوتے، طبیعت کو فراخ نہیں کرتے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، کسی درویش نے کہا تھا کہ خوش وہ ہوتا ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہوتا ہے، جس کا خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں رکھا ہے، بہترین رکھا ہے۔ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ کے فضل سے نرم دل، محبوب خوشی کی بات کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت کے اندر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے بھی زمانہ دیکھا پر اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا حضور مسکراتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے مسکرانے میں بھی وقار تھا، بہت کھلکھلا کے کہا لگا کر، اور اس طرح کا ہنسنا کہ جس ہنسنے کے اندر بھی محسوس ہو کہ ذرا بات دور نکل گئی ہے، اس سے محبوب دور ہے، لیکن مسکراتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ حضور ہنستے، زیادہ کھلکھلا کے ہنستے، بس یوں سمجھیں کہ پھول کے کھلنے کی صورت پیدا ہوتی، لیکن اس میں بھی کہے کا انداز پیدا۔ صحابہ کہتے دیکھ ہو جاتا تھا صرف، یعنی حضور کے سامنے والے دانت نظر آ جاتے تھے، اتنا ہوتا تھا، لیکن حضور مسکراتے۔ ہم نے نا کچھ دکھ بلا وجہ بنا لیے ہیں، وہ دکھ اصل میں ہے نہیں۔ کچھ تکلیفیں، کچھ دکھ نا مفت کے ہیں، وہ دکھ نہیں، وہ خود ساختہ مصیبتیں ہماری۔ مثلاً کو بندہ آ کے اگر کہتا ہے کہ میرے پاس ضرورت کے پیسے تو ہیں لیکن جناب سیونگ کوئی نہیں ہوتی، گزارا ہی بس ہوتا ہے، لہذا میں دکھی ہوں، تو میرا خیال ہے جس کا گزارا ہوتا ہے اسے سکھی ہونا چاہیے، دکھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جی وہ کل کو ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، بچے بھی بیانے ہیں، حالات بھی کوئی جڑتی نہیں ہے، تو یہ خود ساختہ دکھ ہے، یہ دکھ نہیں ہے، یہ ہم نے بنا لیا۔ ایک صاحب نے آ کے یوں کہا کہ بڑی تکلیف میں ہوں، کس وجہ سے؟ میری بچی کو اپنے سسرال میں کام بڑا کرنا پڑتا ہے۔ تو میں نے کہا ہاتھوں پہ چھالے پڑتے ہیں اس کے؟
کہا نہیں. تو میں نے کہا پھر کوئی دکھ والی بات نہیں, مدینے والے محبوب کی مقدس شہزادی کے ہاتھوں میں تو چھالے پڑ جاتے تھے. یہ تو خود ساختہ دکھ ہے بھائی, یہ تو بنایا ہوا ہے. یہ کوئی دکھ ہے کہ اپنے گھر میں کام کرتی ہے؟ بلا وجہ کے دکھ, بلا وجہ کی آزمائشیں. یعنی کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں میرے رشتہ دار بڑے برے ہیں تو میں بڑا دکھی ہوں. اس میں دکھی ہونے والی کون سی بات ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کمزور باتیں نہ کرنا کہ کوئی میرے ساتھ نیکی کرے گا تو میں کروں گا. فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. رشتہ دار اگر آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتے تو یہ دکھ والی بات نہیں. دکھ والی بات یہ ہے اگر آپ اچھا سلوک نہیں کرتے تو پھر دکھی ہونا چاہیے, پھر تکلیف میں آنا چاہیے. اگر آپ کا رویہ ترش ہے, تلخ ہے, آپ کے مزاج میں گھٹن ہے, آپ کے لفظ بوجھ تلے جبے ہوئے, خود ساختہ دکھ نہیں. او جی میں غریب بڑا ہوں, یہ دکھ ہے؟ غربت اور تھوڑا کھانا اور تھوڑی جائیدادیں یہ تو نبی پاک کی پسند ہے. حضور نے تو اللہ سے مانگ کے لیا ہے کہ یا اللہ ایک وقت روٹی دینا, ایک وقت کا فاقہ دینا. اور حضور فرماتے ہیں اللہ میرا دل کرتا ہے جب تو مجھے پیٹ بھر کے کھانا عطا کرے تو شکر کروں, اور جب نہ ہو تو تیری بارگاہ میں عرض کروں. تو یہ تو نعمت تھی, پیسے کم اور حساب بھی کم, تو اس کو دکھ بنا لیا ہے. خود ساختہ چیزیں اور بلا وجہ کی چیزیں اور حالات بڑے سخت اور بڑے گھمبیر. بعض لوگ ایسے ہیں جو تبلیغ کے نام پر دکھی ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی میں بڑا کہتا ہوں, لوگ نیک ہی نہیں ہوتے. میں بڑی کوشش کرتا ہوں, لوگ بات ہی نہیں سنتے. میں اتنا نیک ہوں, پرہیزگار ہوں, محنتی ہوں اور خلوص کے ساتھ دعوت خیر دیتا ہوں, لہذا بڑا دکھی ہوں, لوگ میری بات ہی نہیں سنتے. تو میں نے کہا اب نہ تکلیف میں آئے. لوگوں نے تو نبیوں کی بھی نہیں سنی, انہوں نے تو یہ نہیں کہا. انہوں نے تو کہا وما علینا الا البلاغ المبین. بھئی ہمارے ذمے کھول کر بیان کرنا ہے. ہدایت تو اللہ نے اپنے دست قدرت میں رکھی ہوئی. آپ اتنے زیادہ کس بات پہ دکھی ہیں؟ آپ کو ان کی خواہش ہونی چاہیے, درد ہونا چاہیے لوگ ٹھیک ہو جائیں, لیکن اس بات کو شکوہ بنا لینا اور اس وجہ سے لوگوں پر تنقید کرتے پھرنا اور طنز کرتے پھرنا, خود ساختہ دکھ, بلا وجہ کے دکھ, بغیر کسی سبب کے پریشانی. کچھ لوگ اب ہمارے ہاں نا ایک نیا رواج بھی آج کل, کسی شخص کے یہاں انتقال ہو جاتا ہے تو عید والے دن تعزیت کرنے جاتے ہیں. عید والے دن تعزیت کرنے کا ہے کہ خوشی کا ہے؟ آپ ان سے ملاقات کریں جا کے, پر وہاں فاتحہ نہ پڑھیں. فاتحہ کا بھی ٹائم ہوتا ہے. ملیں آپ, اگر ان کے گھر میں آپ جانا چاہتے ہیں ملاقات کریں. خود ساختہ تکلیفیں نہ بنائیں. ایک صحابیہ ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیہ, ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا. بہن بھائی کے پیار کا کوئی شخص اندازہ کر سکتا ہے؟ بھائی سگا بھائی چلا گیا, تیسرے دن اٹھ کے, 3 دن مکمل ہوئے تو اٹھ کے اس خاتون نے خوشبو لگائی, نیا لباس پہنا. لوگوں نے کہا جناب یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمانے لگی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی, مجھے کہیں جانا نہیں تھا, گویا کوئی تقریب نہیں تھی کہ میں نیا لباس پہنتی یا خوشبو لگاتی, لیکن چونکہ حضور نے فرمایا ہے تعزیت صرف 3 دن ہے, لہٰذا اپنے محبوب کی شریعت کا نکھرا ہوا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں نے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے انکار کر دیا ہے. یہاں تو میرے بھائی لوگ تانا زنی کرتے, او کل بھئی نہ دا باپ گیا تے نہ دکانہ کھول بھی لیا نے, 4 دن تو کیا آپ مذاق کر رہے ہیں دین کے ساتھ. خود ساختہ دکھ نہ بنائیں, خود ساختہ آزمائشیں نہ بنائیں, خوش رہنا سیکھیں, ناراض زندگی نہ گزاریں. اپنی طبیعت کے اندر وہ چلے مثال ہے سمجھانے کے لیے اگر سمجھ میں آئے تو, ملا رومی نے لکھا ہے کہ لیلا لنگر بانٹ رہی تھی تو مجنو بھی لائن میں لگ گیا. اس نے سب کے پیالوں میں کھانا ڈالا, مجنو کا پیالہ پکڑ کے دیوار سے مارا, اس نے پیالہ توڑا تو مجنو رقص کرنے لگا. تو لوگ کہنے لگے تو پاگل تو نہیں, سب کو لنگر ملا ہے تجھے جھڑکیاں, سب کے پیالوں میں کھانا آیا ہے, تیرا ٹوٹ گیا کرچی اور توہین کی تیری کا, جا دفع ہو جا, پیالہ بھی توڑ دیا, تو رقص کر رہا ہے. کہنے لگا تم سمجھے نہیں, میرے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتی جو سب کے ساتھ کرتی ہے.
میرے ساتھ ذرا انداز نرالا ہے. اگر سب جو ساری لائن لگی ہوئی تھی وہی سلوک میرے ساتھ ہوتا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہمارے ساتھ ذرا سلوک ہٹ کے ہوا ہے نا، ہاں یہ جو سلوک ہمارے ساتھ ذرا ہٹ کے ہوا ہے، یہ کسی نے کہا تھا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، تھوڑی الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. آنکھوں کو بند کرتے ہیں پر دیدار کے لیے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. انہوں نے آنکھیں اس لیے بند کی ہیں، سو اس لیے گئے ہیں کہ کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں، آنکھوں کو بند کرتے ہیں پر دیدار کے لیے. تو عزیز بھائی تھوڑا سا نا، اور میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، میں نے ایک دفعہ اپنے حضرت صاحب قبلہ عالم سے کہا، میں نے کہا حضور آپ کی ہر بات کی کیا بات ہے، پر کچھ لوگوں کو آپ اٹھ کے ملتے ہیں کچھ کی پرواہ بھی نہیں کرتے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو حضرت صاحب فرمانے لگے کچھ بندے اپنے نے جنہ مرضی بھی ترا دئیے اکا منہ بھی نہ لائیے ہونا جانا نہیں. تو کچھ پروٹوکول کے بڑے پیارے ہوتے ہیں، نہ دیں تو دوڑ جاتے ہیں. چلو ہم کہتے ہیں دین سیکھ رہے ہیں تو سیکھتے ہی رہے. اور یار دیکھو نا، کچھ وفادار قسم کے جانور ہوتے ہیں، انہوں نے باہر چھڈن چاہیے توڑے چپا کے، آپو گھر بعد چاہیے تو وہ پہلو آ جاندے نے، حالانکہ بندہ اسے پتہ ہے کہ مالک توڑے میں ڈال کے. لیکن او ہو جنہ دلاں وچ عشق ہے رچیا اونا نہیں پج جانا، پاویں سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار بٹاؤنا. جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے اونا تھی چنگے. اب دیکھو نا، مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے. وہ روٹی نہیں دے رہا، پانی نہیں دے رہا، بھگا رہا ہے، جاتے نہیں، اس کی پہرے داری کر رہے ہیں. اور بابا بلے شاہ صاحب فرمانے لگے راتی جاگیں تے شیخ صداویں، راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے، او ویخ مالک دا در مول نہیں چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے تیتھوں اتے، رکھا سکھا کھا دنے جار رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہون ستے تیتھوں اتے. اٹھ بلیا اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے. اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے. یہ کیا بات ہوئی کہ ذرا تکلیف آئی محبوب کی طرف سے تو پریشان ہونا شروع کر دیا، دکھ ہونا. او بھائی اپنی طبیعت کو خوش رکھیں. اگر اس کی طرف سے آنے والا پھول پسند ہے تو اس کی طرف سے آنے والا روڑا کیوں نہیں پسند ہے؟ اگر اس نے ہمیشہ شفائیں دی ہیں تو کبھی کبھی بیمار کر دے تو خوش کیوں نہیں ہوتے؟ اگر وہ اتنا عطا کرتا ہے تو کبھی کوئی چیز واپس مانگے تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اپنی زندگی میں خوش رہنا سیکھیں. کچھ لوگ ہنستے ہی نہیں، ان کو آپ دیکھیں تو کہتے ہیں جی وہ جی انہوں کا روب بڑا ہے. میں نے کہا جعلی ہے روب، جعلی ہے. اصلی روب جو ہوتا ہے وہ بندے کے موڈ کا نہیں ہوتا، روب بندے کے کردار کا ہوتا ہے، اس کے موڈ کا روب نہیں. آپ نے روب موڈ بنایا ہوا ہے تو لوگ آپ سے ڈر رہے ہیں. آپ کا کردار ہو، اس نے اخلاق ہو، لوگ آپ سے پیار کریں تو اللہ کے حبیب مسکراتے، اور حضور صحابہ کو موقع دیتے وہ مسکرانے والی بات کرتے. یہ سیاستہ میں حدیث ہے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور میری آنکھ دکھتی ہے، یہ درد ہے آنکھ میں. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو کھجور کھا رہے تھے، تو حضور فرمانے لگے تیری تو آنکھ دکھتی تھی. عرض کی یا رسول اللہ میں دوسری سائیڈ سے کھا رہا ہوں، اس طرح والی دکھتی ہے میں کھجور. حضور علیہ السلام کا باقاعدہ دیکھ ہو گیا. حضور اتنا مسکرائے کہ دانت مبارک نظر آنے لگے. تو میں کیا بات ہے کیا بات ہے، حضور دکھتی ہے آنکھ پر میں کھجور ذرا دوسری سائیڈ سے کھا رہا ہوں. یاد رکھیں بعض لوگ بات ایسی کرتے ہیں اور بر موقع کرتے ہیں، بر محل کرتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ جا کے ایسے لگتی ہے کہ تسلی ہوتی. حضور نے فرمایا صہیب کھجور کھا رہے ہو، آنکھ دکھتی تھی. کہا یا رسول اللہ دوسری سائیڈ سے کھا رہا ہوں. حضور مسکرائے.
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر باتوں میں، اور جب حضور مسکراتے تھے نا تو پورے ماحول میں خوشی دوڑ جاتی تھی، چونکہ حضور اکثر غم امت میں پریشان رہتے تھے۔ تو جب حضور یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساری دنیا دے کر بھی اگر میں وہ کام کر سکوں نا جو حضرت مقداد نے کیا ہے، یہ بخاری ہے، ساری دنیا دے کے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، کاش میں وہ کہتا جو انہوں نے کہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بات سن کے مدینے والے حبیب خوش ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بدر کے لیے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا بھئی ہم تو نکلے تھے قافلے کا تعاقب کرنے، لیکن کفار تو اب آ گئے ہیں 1000 کا لشکر لے کر، کرنا کیا ہے؟ تو حضرت مقداد بن اسود بڑے معزز سردار تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ ہم کوئی حضرت موسیٰ کی قوم ہے؟ یہ ذرا تیور دیکھیے نا بات کے، یہ ذرا انداز دیکھیے نا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قسم اللہ کی کاش میں ہوتا، مجھے رشک آ رہا ہے، کیا بات ہے، بات کا کیا انداز ہے۔ حضور کرنا کہ ہم کوئی حضرت موسیٰ کی قوم ہے جو آپ سے کہیں گے کہ آپ لڑیں اور آپ کا خدا لڑے؟ یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی ہم ہوں گے، آپ کے بائیں بھی ہم ہوں گے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ حضور چاروں جانب ہم ہوں گے، نہ ادھر سے کوئی تیر آنے دیں گے، گویا نہ ادھر سے آنے دیں گے۔ ان کی بات کا معنی یہ کہ نہ دائیں سے آنے دیں گے نہ بائیں سے آنے دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کیا وقار تھا جناب مقداد کی بات میں کہ حضور خوش ہو گئے۔ میں نے چہرے پر آثار مسرت دیکھے، میرا دل کرے واہ مقداد تیری کیا بات ہے، تو نے راضی کر دیا ہے نبی کریم کو۔ کچھ لوگ ماحول میں خوشی پیدا کر دیتے ہیں، کچھ لوگ طبیعت کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، ان کے آنے سے، بیٹھ جانے سے، بات کر دینے سے سارے ماحول میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے بنے، زندگی میں اس طرح کے بنے کہ جہاں آپ جائیں خوشیاں ساتھ جائیں، جہاں آپ بیٹھیں اس محفل کو نور علی نور کر دیں، ہر جگہ مایوس خبریں نہ لے کے جائیں، ہر جگہ ایسی گفتگو نہ لے کے جائیں جسے نچوڑیں تو بس اس سے کوئی مایوسی ٹپک کے باہر آ جائے۔ آپ خیر کی بات کریں، آپ محبت کی بات کریں، آپ خلوص کی بات کریں، آپ کے انداز سے لوگوں کے طبیعتوں کے اندر فراخ دلی پیدا ہو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام موقع دیتے صحابہ کو، اور پھر کچھ چیزیں آپ نے رویتاً بھی کرنی ہوتی ہیں۔ صحابہ حضور کا احترام جانتے ہیں، نبی کریم کی شفقتیں پوری امت پر ہیں جانتے ہیں، لیکن بعض اوقات حضور ایسا رویہ اختیار کرتے کہ وہ ہر شخص رشک کرتا کہ یار یہ بھی ایک انداز ہے۔ اور میرے بھائی آپ کسی سے ملنے گئے ہیں، اگر تھوڑا سا آپ گرم جوشی سے ملنے گئے آنے والے سے، تھوڑا سا آپ کے رویے میں مٹھاس آ جائے گی تو ذرا جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کچھ جمعے پہلے، وہ پینڈو بندے کہندے انسان یار لینا دینا تے مقدراں دے گل تے پیار نال کر۔ او بھائی بات تو مطلب انداز تو ٹھیک ہو نا، یعنی بعض لوگوں سے مل کے نا ان کو دعا دینے کو دل کرتا ہے کہ پتہ نہیں انہوں 6 مہینے ہوئے نے ہنسیا ہی نہیں، اللہ کرے اس کو مطلب کوئی خوشی کی خبر ملے، بیچارہ مسکرائے۔ آپ کوئی والہانہ پن ہو، آپ کا کوئی انداز ہو، بچے آتے ہیں گھر میں، بزرگ آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہو۔ بہت پہلے میں نے کہا تھا کسی کو عزت وہ دیتا ہے جو خود قابل عزت ہوتا ہے۔ ہم گرم جوشی سے نہیں ملتے، پیار نہیں کرتے، اور پھر اگر کسی وجہ سے کوئی بندہ ہمیں گرم جوشی سے نہیں ملا پھر بھی آپ اچھا گمان رکھیں، سوچیں بیمار ہو سکتا ہے، پریشان ہو سکتا ہے، کوئی دکھ ہو سکتا ہے، پھر بھی اچھی بات پر محمول کریں اس چیز کو۔ تو میرے عزیز، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا زاد ہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا کے بھائی ہیں۔ اتنی غریبوں کی خدمت کرتے تھے کہ حضور نے ان کا لقب ڈال دیا ابو المساکین، مسکینوں والا، اتنا مساکین سے پیار کرتے۔ اور پھر یہ اتنے دلیر لوگ ہیں حضرت جعفر طیار کہ یہ اسلام کے وہ خطیب ہیں، وہ
مبلغ ہیں کہ جنہوں نے نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کے اعلانیہ ان ساری تعلیمات کا ڈنکے کی چوٹ پر اظہار کیا تھا، تو مدینے والے حبیب نے ان کو بتائی ہیں۔ دلیر نہ ڈر، چونکہ تکلیف دیتے تھے اہلیان مکہ مسلمانوں کو، تو کچھ لوگ ہجرت کر گئے تھے وہاں سے حبشہ کی طرف، ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے۔ ایک تو حضور کے چچا زاد ہیں، پھر محبوب صحابی ہیں، پھر کردار و عمل بڑا اعلیٰ ہے۔ یہ اس دن واپس آئے حبشہ سے جس دن خیبر فتح ہوا ہے۔ یہ ذرا ان کا آنا دیکھیے گا، یہ ایسے اندر داخل ہوئے، حضور بیٹھے ہیں، خیبر فتح ہوا ہے، صحابہ بڑے خوش ہیں۔ جیسے یہ آئے اللہ کے رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر حضور نے انہیں سینے سے لگا، پھر نبی کریم نے ان کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیا، اور یہ دیکھیے یہ جملے کیسی ورفتگی اور کیسا پیار اور کیسی شفقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے پتہ نہیں آج مجھے زیادہ خوشی کس بات کی ہے، خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے کہ جعفر طیار کے آنے کی زیادہ خوشی ہے؟ صحابہ فرماتے حسن سا پھیل گیا محفل میں، عجیب سی خوشبو دوبالا ہو گئی، آج پتہ نہیں زیادہ خوش کس بات پہ ہوں، میں فتح خیبر پر زیادہ نازا ہوں یا جعفر کے لوٹ آنے پر زیادہ راضی ہوں۔ آپ کے لوگوں سے گرم جوشی سے ملنے سے، پیار کرنے سے، یہاں تو میرے بھائی بڑی دل پہ پتھر رکھ کے چلے جاتے ہیں لوگ کہ چلو بھائی کو منا لیتے ہیں، بیٹے کی شادی ہے، چلو پھپھو کو، خالہ کو، چاچا کو، ماموں کو منا لاتے ہیں، شادی ہے۔ جو تیرے گھر ہی چل کے آ گیا ہے اتنا کافی نہیں ہو گیا؟ اس نے کہہ دیا ہے اب شکووں کی اور شکایتوں کی پٹاری، اچھا وہ اس سے معافی تلافی کی تو اس کے بعد شرائط بھی، قیود بھی کہ میری اتنی شرطیں ہیں، ان شرائط کے ساتھ میں آؤں گا، تو کوئی ایسی مطلب تکلیف والی بات آپ نہ کریں، آپ گھر پہ ہی رہیں۔ کوئی اتنا زیادہ، شریعت نے تو آپ کو حکم دیا ہے کہ جب کوئی معافی مانگنے آئے تو بغیر سبب کے معاف کریں۔ مکے والوں جتنے ظلم تو نہیں نا کسی رشتہ دار نے کسی پر کیے ہوں، لیکن اللہ کے رسول نے تو فتح مکہ پہ فرمایا تھا پچھلا چیپٹر کھولنا ہی کوئی نہیں، تبصرہ ہی کوئی نہیں کرنا، تو حضور کرنا کیا ہے؟ فرمایا وہی جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، جاؤ تم پر کوئی کسی قسم کی بات ہی نہیں کرنی۔ تو ہمارے ہاں گرم جوشی نہیں، پیار کا وہ رویہ نہیں، انداز نہیں، آپ جہاں جائیں محبت لے کے جائیں، جہاں سے آئیں وہاں محبت چھوڑ کے آئیں، آپ جہاں رکیں کوئی پھول کھلا کے آئیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میرے مجلس ہوتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں تو محفلیں سجتی ہیں، وہ چلتے ہیں تو جلوس نکلتے ہیں، نغمے سجتے ہیں، وہ کسی جگہ آ جائیں تو رونقیں سمٹ کے اور خوشبوئیں سمٹ کے ان کے قدموں میں آتی ہیں۔ شاید اسی لیے سید فیض الحسن شاہ صاحب نے کہا تھا ہمارے بعد اندھیرا ہی رہے گا محفل میں، بڑے چراغ جلاؤ گے روشنی کے لیے، کیونکہ میرے مجلس ہوتے ہیں کچھ لوگ تو اپنی زندگی میں خوشی، اور پھر پیار کر کے خوشی، بانٹ کے خوشی، دے کے خوشی۔ ایک قبیلہ آ گیا حضور کی بارگاہ میں، قبیلہ مضر، خستہ حال لوگ، جسموں پہ کپڑے بھی نہیں، بھوک سے آنکھیں دھنس گئی ہیں اندر، کانپتے ہاتھ، پریشانی۔ ان کی بھوک دیکھ کر، ان کے لباس پھٹے دیکھ کر اللہ کے محبوب پریشان ہو گئے۔ فرمایا بلال سے کہو جلدی سے اذان پڑھے۔ ابھی روٹین میں ٹائم تھا اذان میں، حضرت سیدنا بلال حبشی نے اذان پڑھی، جلدی فرمایا اقامت بھی پڑھو۔ لوگ آ گئے، مسجد بھر گئی، حضور نے جماعت کرائی۔ جماعت کے بعد اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کی مدد کرو بھائی سارے۔ ایک صحابی اتنے دینار ڈال کے لائے تھیلی میں کہ تھیلی بند نہیں ہو رہی تھی۔ اب کوئی گندم لا رہا ہے، کوئی کھجوریں لا رہا ہے، کوئی جوں لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی پنیر لا رہا ہے، کوئی سرکہ لا رہا ہے۔ ان لوگوں کو مال ملتا جا رہا ہے، کھانا کھاتے جا رہے ہیں، ان کے لیے کمبل آ رہے ہیں، چادریں آ رہی ہیں، لباس آ رہا ہے، وہ اوڑھتے جا رہے ہیں۔ اور صحابہ فرماتے ہیں جس طرح سونا چمکتا جاتا ہے صاف کرے، تو اس سے کہیں بڑھ کر حضور کا چہرہ ہم چمکتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔
یعنی کسی کو خوشیاں مل رہی ہیں اور حضور مسکرا رہے ہیں، اور چہرے پہ رانائی سی آتی جا رہی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گویا منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا۔ یہاں رکیں، شاعر نے روکا ہے، یہاں تفکر اور تدبر کا کہا ہے، کہا سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ یہاں شاعر نے تدبر کا کہا ہے، کہا سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، بھلا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ۔ حضور کو دیکھ کے اللہ اللہ کہتے ہیں، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں یاد آتا ہے خدا پر دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ تو کسی کو مل رہا ہے تو چلو اس پر بھی خوش ہو کے دیکھ لیں، کسی پر عطا ہو رہی ہے تو چلو اسے دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ یعنی کسی کی خوشی میں مل تو قبیلہ مضر والوں کو رہا تھا نا، پر حضور نے ہمارے لیے سنت چھوڑی، اگر کسی بھوکے کو کبھی کھانا ملے تو تم بھی خوش ہو جایا کرو، کسی بے لباس کو لباس ملے تو خوش ہو جایا کرو، کسی غریب کو مال ملے تو اس کا حساب نہ کرنا شروع کر دیا کرو کہ کتھوں آیا ہے، انہیں کتھوں لے لے آئے، بلکہ کسی کو ملے تو اس پر خوشیوں میں خوش رہو، دوسروں کو ملے تو اس پر راضی رہو۔ بریلی کے امام پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر بات کرتے تھے، کہاں سے جھک جھک کر ان محفلوں کو دیکھتے تھے، کہنے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، ان کے خطبے کی ہیبت پہ بے حد درود، اور ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام پیسے دے، کبھی کبھی نہ، کبھی کبھی کسی بندے کی دیوانگی پر بھی مسکرا لینا چاہیے۔ میں نے ایک بات ضرور سنانی ہے آپ کو، اس پر میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے، اس کے لیے ماحول بڑا خوشگوار بن گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس بندے کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا اور جنت میں ڈالا جائے گا، سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا اور جنت میں جائے گا، میں جانتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، یہ ذرا انداز دیکھیے، اس پر حضور بڑا مسکرائے، بیان کر کے بڑا مسکرائے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے نہ اس بندے کو قریب کرے گا، اپنے کرم کے، اور قریب کر کے نہ اسے اس سے گناہ پوچھے گا، یہ والے گناہ کیے تھے، چھوٹے چھوٹے گناہ صغیرہ یہ کیے تھے، اب کیا کرے؟ اسے پتہ ہے کہ مالک تو سارا جانتا ہے، وہ کہے گا مالک وہ ہو گئی غلطی، میں بھول گیا تھا۔ اللہ فرمائے گا یہ والا بھی کیا تھا، یا اللہ غلطی ہو گئی، نفس غالب آ گئی، یہ والا بھی کیا تھا، اللہ میں بھول گیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں اب یہ بندہ ڈر رہا ہے کہ یہ تو ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، میرے تو پاپ بھی ہیں بڑے بڑے پیچھے، یہ جو شروع ہوا ہے کام تو یہ کہیں دور ہی نہ نکل جائے، چونکہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ صغائر ابھی آ رہے ہیں، تو پیچھے کبائر بھی ہیں اور بڑے بڑے گناہ ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں وہ ڈر رہا ہے، جب اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوا لیے جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اس کے ان سارے گناہوں کو مٹا کے اس جگہ پہ نیکیاں لکھ دو۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب کہا نا اس کے گناہ مٹا کے نیکیاں لکھ دو تو فوراً بول پڑا، کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے، اللہ وہ بڑے بڑے بھی تو میرے ہی ہیں نا، وہ کدھر گئے؟ تو حضور اس بات کو بیان کرتے مسکرائے، اور صحابہ فرماتے ہیں اتنا مسکرائے کہ ہم نے مقدس دانتوں سے نور نکلتا دیکھا۔ یاد رکھیے گا زندگی میں خوش رہنا سیکھیں۔ میں آپ سے عرض کروں دکھ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، دفتر والے دکھ دفتر میں چھوڑ کے آیا کرو، فیکٹری والے غم فیکٹری میں چھوڑ کے آیا کرو، باہر کی پریشانیاں باہر، ماں کے سامنے دکھی چہرہ لے کے نہ آیا کرو، گھر والوں کے سامنے گرے ہوئے انداز میں داخل نہ ہوا کرو،
اپنے بچوں کو بلا وجہ ڈانٹ کر بھگا نہ دیا کریں کہ میں دکھی ہوں تو تم کیوں ہنس رہے ہو۔ وہ دکھ ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم نہیں کیا، ماں باپ کا سایہ دیا ہوا ہے۔ وہ ایک تکلیف آ گئی ہے کاروبار میں، اللہ نے فضل نہیں کیا، گھر بار دیا، بیوی بچے دیے۔ وہ ایک تکلیف آ گئی ہے تو آ گئی ہے، تو مالک نے کرم نہیں فرمایا، اولاد کی نعمت دی ہوئی ہے۔ ہر وقت پریشان رہنا، ہر وقت پریشان رہنا، ہر وقت کوئی الجھی بات کرنا، ہر وقت کوئی کچھ۔ ہمارے ہاں بڑے سارے بیچارے آج کل تقریریں کرنے والے، واز کرنے والے، جنہوں نے بھی ٹھیکہ لیا ہوا ہے لوگوں کو ناراض کرنے کا، ہر وقت کہیں نہ کہیں تنقید۔ جس طرح بیچاری مکھی نہیں ہوتی، وہ سارے پھول چھوڑ کے تو وہاں جا کے بیٹھتی ہے جہاں زخم ہوتا ہے، تو پتہ لگتا ہے یہ بیماریاں ہی چھوڑے گی جہاں جائے گی۔ ہمیشہ زخم والی جگہ تلاش کرنا یہ خیر والے لوگوں کا طریقہ۔ شہد کی مکھی بننی چاہیے جو پھول تلاش کرتی ہے، اور پھر جب دیتی ہے تو شہد دیتی ہے جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو اپنی زندگی میں خوش رہیں، اپنی طبیعت کو خوش رکھیں، اپنے مزاج کو حشاش بشاش، اور ڈرے نہیں۔ اگر کوئی کسان کا بیٹا ہے تو یہ فخر کی بات ہے، اگر کوئی مزدوری کرتا ہے تو ناز کی بات، اگر کوئی شخص کسی وہ پیچھے کسی دور گاؤں کا رہنے والا ہے تو یہ عزت والی بات ہے۔ ذلت والی بات تو اس کے لیے ہے جس کا مال کرپشن کا ہے، جس نے دھوکہ دیا ہے، چوری کی ہے۔ تو اپنی زندگی میں زیادہ تر خوشیوں کو ڈسکس کریں، اپنے لہجوں میں خوشی رکھیں، ہر وقت دکھ نہیں۔ اس سے ناشکری پیدا ہوتی ہے، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ انسان کمزور ہو گیا ہے۔ تسلی بخش لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے چہروں سے، آنکھوں سے، پیشانیوں سے مسکراہٹ چھلکتی ہے۔ اس سارے خوبصورت ماحول میں دعا کریں اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو بھی خوشیاں عطا کرے۔ نیک تھا، مسجد جایا کرتا تھا رات کو، تو مسجد جا رہا تھا تو رستے میں ایک عورت نے دعوت گناہ دی۔ ابن عساکر نے اس کو لکھا ہے۔ وہ نوجوان تھا، خواہشات تھی، کچھ طبیعت مائل ہو گئی، ابھی ادھر جا ہی رہا تھا کہ کسی نے آیت پڑھ دی، والی من خاف مقام ربی جنتان، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ 2 جنتیں دے گا۔ واقعی ڈر گیا، وہ واقعی ڈر گیا، اتنا ڈرا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ بیماری سے لوگ بے ہوش ہوتے ہیں، پیسے ڈوب گئے بے ہوش ہوتے ہیں، بچے کے غم میں بے ہوش ہوتے ہیں۔ سچ بتاؤ، کبھی خوف خدا سے بھی بے ہوش ہوتا تو دیکھا ہے؟ ہمارے ہاں تو روز مرہ ہی نہیں ہے بھائی، اور بڑی باتیں ہیں بے ہوش ہونے کی، ڈرنے کی، غش کھانے کی۔ بے ہوش ہو کے گر پڑا، بوڑھے باپ کو کسی نے بتایا بچہ بے ہوش پڑا ہے، اٹھا کے گھر لائے، گھر لا کے کہا بیٹا کیا ہوا؟ نوجوان ہے، چڑھتی جوانی ہے، پر پاکیزہ بڑی ہے۔ کہنے لگا ابا جی گناہ کی طرف چلا گیا تھا، پر میں نے آیت سن لی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب 2 جنتیں دے گا۔ میں ڈر گیا تھا، رب واقعی 2 جنتیں دے گا۔ باپ رو پڑے، ابا جی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کا پتر اللہ بڑا مہربان ہے، اس کے بعد یہ سچے ہیں، واقعی 2 جنتیں دے گا۔ اس نے پھر ایک چیخ ماری، اور اس طرح کی ماری کہ اس کی روح پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی۔ پشتگانے خنجر تسلیم را، عشق کی خنجر سے قتل ہو گئے لوگ۔ صبح حضرت عمر کو پتہ چلا کہ انہوں نے تو رات جنازہ بھی پڑھ دیا، تدفین بھی کر دی۔ جناب عمر فرمانے لگے اتنا نیک نوجوان خوف خدا سے دنیا سے چلا گیا، مجھے کیوں نہیں بلایا میں جنازہ پڑھتا؟ فاروق اعظم فرما رہے ہیں میرا شوق تھا میں اس کا جنازہ پڑھتا، حضور آپ کو تکلیف نہیں دی۔ فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ کہ کامل پیر اونا دے باہو قبر جنا دی جیوے۔ حضرت فاروق اعظم قبر پہ تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے نوجوان مجھے امید ہے میرے رب نے تجھے 2 جنتیں دی ہوں گی۔ ابن عساکر کھول کے دیکھو تاریخ بغداد میں کیا لکھا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق نے فرمایا امید ہے 2 جنتیں دی ہوں گی، قبر کے اندر سے بولا کامل پیر اونا دے باہو قبر جنا دی جیوے، قبر کے اندر سے بولا۔ کہنے لگا حضور امید والی بات نہیں، رب کے وعدے سچے ہیں، اس نے واقعی مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہے، 2 جنتیں دی ہیں، میں نے اپنے مالک کو راضی پایا۔ ہمارے صوفیاء تصوف میں ایک جملہ بولتے ہیں کہ تیرا تو فقر بوزر ہے، یعنی جن کو صحیح درویش کہتے ہیں، صحیح درویش۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے 2 ہی تو بندے جو رب کے رستے میں کسی شے کی پرواہ نہیں کرتے،
حضور کون سے؟ فرمایا ایک ابو ذر غفاری ہے اور دوسرے علی المرتضیٰ ہے۔ مولا علی فرمایا کرتے یہ نا مسلمانوں میں سے چوتھے یا پانچویں مسلمان ہیں۔ شروع سے ایک سلیم الطبع آدمی، کچھ لوگ طبع بڑے نفیس ہوتے ہیں، طبع نہیں، اللہ کی طرف سے شروع سے ان کا جو قبیلہ تھا بنو غفار وہ رہزنی کرتا تھا، لوگوں کو لوٹ لیتا تھا۔ شروع میں یہ کام کیا، لیکن جب کچھ لوگوں کی چیخیں کانوں میں گئیں تو چھوڑ دیا، پھر میں نہیں گیا، طبیعت نہیں مانی۔ اور نبی پاک کا کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی بتوں کی پوجا چھوڑ کے رب کی عبادت شروع کر دی۔ لوگ پوچھا کرتے تھے آپ عبادت تو کرتے تھے پر منہ کدھر کرتے تھے؟ فرماتے تھے جدھر وہ کرا لیتا تھا کر لیتے تھے۔ کسی نے انہیں بتایا کہ مکے میں ایک شخص ہیں جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، آپ کی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں نے اپنے بھائی کو بھیجا، ان کا نام انیس تھا، پتہ کر کے واپس آئے، بھائی کہنے لگے ابو ذر ان کا نام جندب ہے، اصل میں زر ان کے بیٹے کا نام ہے اور کنیت سے زیادہ معروف ہے، ابو ذر غفاری کہلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بھائی نے آ کے بتایا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے منع کرتے ہیں، صلہ رحمی کا پیغام دیتے ہیں، لیکن لوگ سارے مخالف ہیں۔ یہ چیز بھی بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے، اسے نہ کاؤنٹ کیا کریں۔ لوگوں کی ترجیحات بدلتی ہیں، صبح کچھ دوپہر کچھ شام کچھ، اسے نہ کاؤنٹ کریں۔ انہوں نے اس بات کو کاؤنٹ کر کے بتایا کہ لوگ ان کے جو ہے نا وہ مخالف ہیں سارے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے مجھے تسلی نہیں ہوئی، میں خود جا کے پتہ کروں گا۔ کہتے ہیں مکہ شریف آیا تو کسی ایسے آدمی سے پوچھ بیٹھا، میں تو کچھ اور سمجھا تھا، وہ کچھ اور نکلا۔ مکے والوں نے بڑا مارا، مکے پہنچ کے پہلی جو چیز ملی وہ مار کھانے کی تھی۔ اب میں ڈرتے کسی سے پوچھتا ہی نہ، بھوک بھی بڑی تھی، رہنے کو جگہ نہیں تھی، حرم شریف میں لیٹا رہتا تھا۔ میرے نصیب دیکھو، مجھے ایک شخص نے نا آ کے ہلایا، کہنے لگے اگر مناسب سمجھیں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے، آپ کوئی پردیسی ہیں، آپ کا اپنا مہمان نہ بنا لوں؟ تو میں نے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ کہنے لگے میرا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ کہتے ہیں مولا کائنات گھر لے گئے، کھانا بھی کھلایا، جگہ بھی دی، سونے کو خدمت بھی کی، لیکن کیونکہ میں تو پہلے ایک سے پوچھ کے مار کھا بیٹھا تھا، میں نے پوچھا نہیں میں کدھر آیا ہوں۔ رات رہے، اگلی رات بھی رہے، لیکن میں نے بتایا نہیں میں کس کام آیا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خود ہی مولا علی نے پوچھا بتا سکتے ہو کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا رات رکھ لو گے؟ اور میں بڑا کشادہ سینہ دیا رب نے مجھے۔ تو بات تو کہنے لگے یار میں تو محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنے آیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ بے نیاز لوگوں میں سے ہیں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری۔ میں حضور کی زیارت کے لیے ہوں۔ حضرت علی کہنے لگے سویرے لے چلوں گا۔ انسان بزدل نہیں ہوتا، ہر انسان بزدل نہیں ہوتا، اور بلا وجہ ٹکراؤ کی پالیسی بنا لینا یہ بھی سیانے لوگوں کا کام نہیں۔ حکمت کے تقاضوں کے مطابق چلنا یہ بھی دلیر لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی کہنے لگے صبح لے کے چلوں گا پر حالات ٹھیک نہیں، شرارتی لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اگر کوئی شرارتیوں کا ٹولہ ملا نا جو کھڑا ہوگا جاسوسی کرنے کے لیے کہ حضور کی طرف کون کون جا رہا ہے، تو میں نیچے جھکوں گا جوتے کا تسمہ ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن آپ نے نہیں کھڑے ہونا، آپ نے چلتے رہنا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ کہتے ہیں اس ترتیب سے حضرت علی مجھے لے کے گئے، میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ مولا علی کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ سوال کرتے تھے اور یہ شروع سے سلیم الطبع تھے، مجھے کہہ لینے دینا، انہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ لمبے سوال کرتے ہی مان جو لیا، تو لمبے سوالوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں لوگ بڑے بڑے سوال کرتے تھے پر ابو ذر نے 2-3 باتیں پوچھی اور آگے جا کے کہنے لگے حضور ہاتھ بڑھائیں مجھے کلمہ پڑھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، فرمایا باہر جا کے نا ابھی ذکر کرنا کہ تم مسلمان ہو گیا، یہ ماریں گے۔ عرض کی حضور انہیں مارنے دے، میں آیا بھی مار کھانے میں، انہیں مارنے دے نا۔ پڑا فلک تو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، دار دہلوی نے کہا تھا پڑا فلک تو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اور جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں۔ ماری تو کھانے آئے ہیں، مارنے دیں، کرنے دیں، اور جتنا لگانا ہے لگانے دیں۔ باہر جا کے اعلان کیا، مکے والوں نے مارا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر کسی نے بتایا کہ تم نے گزرنا بھی ہے ان کے علاقے سے، بنو غفار سے، پھر ان کا پتہ بھی ہے یہ لوگ بڑے سخت ہیں، پھر چھوڑا۔ تپن بڑے جلالی تھے، زاہد مزاج تھے، فرماتے تھے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سارا صدقہ کرو۔ کنز کے معاملے میں ان کا رویہ یہ تھا، صرف حضرت صدیق اکبر کو کچھ نہیں کہا انہوں نے، باقی حضرت عمر جیسے آدمی کو بھی کھڑا کر کے کہہ لیتے تھے یہ مال کیوں رکھا ہوا ہے خزانے میں، بانٹتے کیوں نہیں سارا۔ اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو باقاعدہ کئی دفعہ اس موضوع پر گفتگو کی۔ وہ کہتے تھے کہ جب اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ مال دولت جمع نہیں کرنی، تو وہ جو لوگ تھے وہ بھی بڑی شانوں والے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے جب زکوٰۃ فرض کی تو مال جمع ہوتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا، جب فطرانے کا کہا تو مال ہوتا ہے تو فطرانہ آتا ہے نا۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، پر آپ اعلیٰ بات کر رہے ہیں تقوی کی، سارا بانٹو۔
تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے تھے چلو ٹھیک ہے تمہاری بھی بات مان لیتا ہوں، پر یہ بتاؤ مدینے والے کا اپنا طریقہ کیا ہے؟ کہ بھائی حضور کا طریقہ تو وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے پھر اس رستے نہ چلے جو رستہ مدینے والے رسول کا ہے، اور حضور سے نبی پاک سے عشق کرتے بڑا کھل کے۔ یہ صحابہ صفہ میں سے تھے۔ کلمے پڑھنے کے بعد کبھی کبھی یہ جلالی تھی تو حضور نے بھیج دیا تو میں واپس جاؤ اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو۔ واپس گئے، بھائی کو مسلمان کیا، والدہ کو مسلمان کیا، قبیلہ سارا مسلمان کیا، وہی رہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد آئے تبوک کے موقع کے قریب، اور حضور نے صحابہ صفہ میں رکھ لیا۔ نوکری کرتے مدینے والے رسول، دلیر آدمی تھے، بڑا قبیلہ تھا، پر ڈیوٹی کرتے، ڈیوٹی خدمت کرتے۔ ایک بیٹا تھا زار اس کا نام تھا، اس کی ڈیوٹی لگائی تم نے میرے نبی پاک کے اونٹ چرانے۔ ڈاکو آئے تو صاحبزادہ اونٹوں کی اونٹنیوں کی حفاظت کرتے شہید ہو گئے۔ اور یہ انوکھا بندہ ہے جس نے شرط لگائی تھی کہ میں نے کالی سیاہ رنگ کی عورت سے شادی کرنی ہے، انوکھا بندہ۔ ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا، بیٹا شہید ہو گیا۔ بیوی سے کہا تم نے نبی پاک کے گھر میں خدمت کرنی ہے، حضور کے گھر والوں، اور میں نبی پاک کی نوکری کروں گا۔ حضور کی خدمت کرتے، ہر وقت خدمت میں رہتے۔ اور حضور جب آتے نا، صحابہ صفہ میں یہ شامل تھے جو لوگ دین سیکھتے، حضور جب آتے تو سب سے پہلے آ کے حضرت ابو ذر غفاری کا پوچھتے، بلائیں، اور جب بات کرتے حضور تو بار بار ان کو مخاطب کر کے بات کرتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک سے اتنا پیار کہ ہماری بھی مشکل حل کر دی۔ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ایک دن کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ کسی سے پیار بڑا ہی کرے پر اس جیسے عمل نہ کر سکے، کوشش کرے کرنا۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ پیار بڑا، عمل بھی تو کرو نا، بھی کرنا چاہیے، پر انسان ہے نا، غلطی بھی تو ہو ہی جاتی ہے۔ اب ہم عمل نہیں کر سکتے تو تم ہمیں پیار بھی نہیں کرنے دو گے، مہربانی کرو پیار تو کرنے دو نا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور پیار بڑا کرے پر ان جیسے عمل نہ کرے تو حکم کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پیار سچا کرے، اللہ قیامت کے دن جس سے محبت کرے گا نا اس کے ساتھ ہی دونوں کو اکٹھا فرما دے گا۔ تو حضرت ابو ذر نے فوراً کہا، حضور پھر مجھے آپ سے بھی بڑا پیار ہے، رب سے بھی بڑا پیار ہے۔ فرمایا فکر نہ کرنا، جنت میں اکٹھے ہی جائیں گے۔ اتنی محبت رسول پاک کی ذات کے ساتھ حضور کی نوکری کرنا۔ ایک دن خدمت کرتے کرتے سو گئے، حضور مسجد میں آئے پتہ کرنے کہ ابو ذر آرام کر رہا ہے، یہ بھی مزہ ہوتا ہے۔ خیال رکھنا اپنے درویشوں کا، کیا کھایا کیا پیا کہاں سوئے۔ حضور رات کو آئے سوئے ہوئے، فرماتے ہیں حضور نے میرا انگوٹھا ہلایا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، حضور بھی میرے پاس بیٹھ۔ تو میں ابو ذر بڑا پیار کرتے ہو، سونے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یار تو بڑی نوکری کرتا ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا جس دن تجھے میری مسجد اور میرے شہر سے جانا پڑے گا، پھر کیا کرو گے؟ فرض کی حضور کسی کی طاقت ہے مجھے آپ کے شہر سے نکالے، میں تلوار نکال لوں گا۔ نبی پاک نے فرمایا تلوار نہ نکالنا، جہاں تمہیں بھیجا جائے چپ کر کے چلے جانا۔ حضور کب تک؟ فرمایا جب تک اللہ تیری اور میری ملاقات نہیں کرا دیتا، یعنی وصال تک۔ یہ واحد شخص ہے۔ تو حضور کے وصال ظاہری کا وقت آ گیا تو فرمایا کہ میرے ابو ذر کو بلاؤ۔ جب یہ آئے تو حضور لیٹے ہوئے تھے، یہ جھکے نبی پاک کی طرف، حضور میں حاضر ہو تو حضور نے پکڑ کے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ عرض کرنے لگے، حضور مجھے صوبے کا گورنر بنا دے۔ نبی پاک نے فرمایا ابو ذر میں عہدے پسند نہیں کرتا، تو تمہیں بھی میں کہتا ہوں عہدہ نہ لینا، تمہیں بھی کہتا ہوں عہدہ نہ لینا۔ فرمایا ابو ذر میں جو چیز اپنے لیے پسند کروں گا تمہیں بھی اسی کا مشورہ دوں گا، تم بندے اچھے ہو اور یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے۔ بڑے زاہد آدمی میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا جس طرح نبیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے۔ حضرت عیسیٰ دیکھیں نا، انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی عظمت نبیوں کو دی۔ جناب سلیمان علیہ السلام کا تو تخت بھی ہوا میں اڑتا تھا، جن تک تابع دار تھے، اور نبیوں میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں جن کے پاس گھر بھی کوئی نہیں، شادی بھی کوئی نہیں کی، اینٹ سرانے رکھ کے تکیہ بناتے، ایک ان کے پاس کنگھی تھی اور ایک پیالہ تھا۔ دیکھیں جو بندہ نیک ہو نا وہ بھی نیک ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ آپ اپنا تقوی مسلط نہیں کریں گے، جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی مخلص ہو کے کر رہے ہیں۔ حکومتیں جو چلانی ہیں تو وہ کس نے چلانی ہے؟ اگر نیک بندے نہیں آئیں گے تو غلط لوگ آئیں گے، قوموں پہ ظلم کریں، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کر رہے ہیں یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم چیزوں کو مسلط کرتے ہیں، ایک دوسرے پر مسلط نہیں کرے چیزوں۔ آپ جو کر سکتے ہیں، جو رستہ آپ کو صحیح لگتا ہے اختیار کر لیں، یہی تو ہمارے دین کا حسن ہے کہ سارے رستے واضح کر کے ہمیں دکھاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا انگلیوں کے ساتھ اپنے بال سیدھے کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا یار کنگھی کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے،
कंघी भी खैरात कर दी। देखा एक बंदा हाथ का तकिया बना के लेटा है तो फरमाया ईंट भी दे दो, किसी के काम आ जाए। एक दिन देखा कि एक बंदा ना यूं चुल्लू में पानी पी रहा है, फरमाया प्याला भी रहने दो, इसके बगैर भी काम चल ही जाता है। आपके गुलाम असलम फरमाते हैं रात को मैं और जनाब उमर निकले थे तो एक मकान में हमने देखा कि एक औरत ने ना, उसके बच्चे बार बार शोर कर रहे हैं और वो कुछ पका रही है, आवाज़ आ रही है। तो हज़रत उमर ने दरवाजे पे दस्तक दी। कौन है दरवाजे पे? कहा मैं एक गुलाम हूँ। हज़रत उमर कहते हैं गुलाम हूँ, बहन क्या मसला है, बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो बीबी कहने लगी तुम्हें क्यों बताऊँ, जाओ ना अपना काम करो। हज़रत उमर ने इसरार किया तो तल्ख लहजे में, जिससे गुस्सा नहीं कर जाते हुक्मरान, काउंसलर, चेयरमैन, MP, मैंने नाराज़ नहीं हो जाते, उस तल्ख लहजे में बीबी कहने लगी दुआ करो अल्लाह मेरे और उमर के दरमियान क़यामत में फैसला करे। कैसा हुक्मरान है कि उसकी हुकूमत में मेरे बच्चे भूखे सोते हैं। ये मैंने पानी में रोड़े डाल के चढ़ाए हैं, लेकिन ये पेट की भूख ये बड़ी डाढ़ी होती है, ये नींद भी नहीं आने देती। ख्याल था रो धो के सो जाएंगे, पर सो भी नहीं रहे। हज़रत फारूक आज़म दौड़े गए, घर से सामान, अनाज, गल्ला कंधे पे रखा। खादिम कहते मैंने कहा कि मुझे दे दें। फरमाने लगे चल तू वादा करना क़यामत में भी मेरे बोझ उठाएगा। कहा हुजूर नहीं, वो तो मेरे बस की बात नहीं। फरमाया फिर मुझे करने दे। दौड़े आए, उस खातून के दरवाजे पर ला के वो चीज़ें रखी। कहा बहन अगर तू पर्दा कर ले तो ये गुलाम ना आज खाना पका दे तेरे बच्चों। फिर वो घी चढ़ा के, चीनी डाल के, कुछ सामान पकता था, वो खाना पकाया। गुलाम कहते हैं जब फूंके मारते थे तो दाढ़ी से धुआं निकलता था, आग जलाते थे धुआं निकलता, फिर खाना पकाया, फिर उन बच्चों को खिलाया। फिर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना थोड़े पीछे बैठ गए तो बच्चों के साथ इस तरह की बातें करने लगे कि वो हंस पड़े। जनाब असलम कहते बच्चे उस बेवा के हंसते थे, बच्चे हंसते थे और उमर रोते थे। जब वो हंसते थे तो फारूक रोते थे। फिर वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता लेटने लगे और जब वो सोने की तरफ बढ़ने लगे तो हज़रत उमर कहने लगे बहन मैं जाऊं? कहने लगी रब तेरा भला करे, मेरा कलेजा फट जाता अगर मेरे बच्चों को आज शाम की रोटी ना मिलती। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे फिर तू मेरे लिए दुआ करेगी? कहने लगी मैं दुआ करती हूँ अल्लाह उमर की जगह तेरे जैसा को नेक आदमी बिठा दे। तो हज़रत उमर कहने लगे एक छोटी सी गुजारिश भी मान लोगी? का क्या? तो मानने लगे कोई ये मेरी खिदमत अगर पसंद आई है तो उमर को माफ़ नहीं कर देती? गलती हो गई, उसे पता नहीं था। अपने मुंह से कहने लगे सियाना भी नहीं, बाशऊर भी नहीं, उसे चाहिए था खिलाफत की जिम्मेदारियां ना लेता। लेकिन हज़रत सिद्दीक ने कहा तो वो मान गया। लेकिन बहन मैं उसे जानता हूँ, बुज़दिल बड़ा है, कमज़ोर बड़ा है, ज़ईफ़ बड़ा है। अगर तू क़यामत में उसकी शिकायत लगाएगी तो बड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कहने लगी अच्छा अगर तू इतनी सिफारिश करता है तो जा, मैंने उमर को माफ़ किया। हज़रत फारूक आज़म ने चेहरे से कपड़ा हटाया तो बीबी कहने लगी ओहो आप उमर हैं? आप फरमाने लगे मैं जो भी हूँ तू वादा कर चुकी है कि तूने उमर को माफ़ किया। फिर बाहर निकले और अपने खादिम जनाब असलम से कहने लगे 2 बंदे और बुला और उन्हें गवाह बना कि मैंने इस गरीब के रोते बच्चे हंसाए हैं। तू जाके उनको बता मैंने वो हंसाए, इसके भूखे बच्चों को मैंने रोटी खिलाई है। और तू गवाह हो जा कि इस बीबी ने खुद कहा है बगैर जबर के, मेरी गुजारिश पे कहा है कि मैंने उमर को माफ़। क्यों ना हम भी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर लें, क्यों ना हम भी जहाँ जहाँ हमारी ड्यूटी है हम भी वहाँ गौर कर लें। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी कमज़ोर पड़ गए हैं, जिम्मेदारी तो ले ली है पर अब हम अदा नहीं कर पा रहे। तो उमर जुमा पढ़ा रहे थे, एक सहाबी देर से आए। अब ये नमाज का पूछना, जुमे का पूछना, मतलब हुक्मरान साहब को ऊपर लेवल के हैं, वो तो पूछेंगे कि जनाब मेरे साथ तो आप कौमी सतह का बंदा बिठाएं, ये वाली बातें। लेकिन छोटे छोटे सुराख पैदा होते हैं, फिर बंद टूटते हैं, हालात बिगड़ते हैं। कौमों का इखलाक छोटी छोटी जगहों पे पहले बिगड़ता है, छोटी छोटी जगहों पे बच्चा पहले छोटी चोरियां करता है। हज़रत उमर फारूक एक सहाबी देर से जुमा पढ़ने आए तो हज़रत उमर ने बाद में बुला लिया, फरमाया तुम इतने समझदार आदमी हो कि अगर जुमे में देर से आओगे तो बाकी लोगों का क्या बनेगा? तो उसे अभी आगे से कहने लगे मुझे पता था आपने पूछना है। ओ मैं तो कहीं काम में मसरूफ था अमीरुल मोमिनीन, मैं तो दौड़ा आया हूँ, मैं तो गुस्ल भी नहीं कर सका, वुजू करके मस्जिद में आ गया जुमा पढ़ने। तो तुम्हारे फारूक उनकी बात सुनकर खुश हुए, फरमाने लगे रब तेरा भला करे, इस तरह करना, आइंदा जुमा पढ़ने आना तो गुस्ल करके आना। मेरे नबी पाक ने गुस्ल करने का इरशाद फरमाया जुमे वाले दिन।
غسل کر کے آنا. ان باتوں کا بھی یعنی حکومت کے قومی معاملات اور عالمی نقطہ نظر بھی ان کے ذہن میں ہے. اور یہاں تک جو باریک چیزیں حضرت عمر وظیفہ لگانے لگے تو حضور کے گھر میں خدمت کرنے والے حضرت اسامہ بن زید کا وظیفہ ڈبل لگایا اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا وظیفہ سنگل لگایا. تو حضرت اسامہ بن زید کہنے لگے ابا جی میں نے تو ہجرت بھی کی, جہاد بھی کیا, اسامہ تو ان دنوں بچے تھے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق جواب میں کہنے لگے پتر اسامہ کے والد زید نے بھی حضور کے گھر میں نوکری کی, اسامہ بھی نوکری کر رہا ہے. حضرت عمر کی شان کیا ہے زمانہ جانتا ہے, پر پھر بھی حضرت عمر فرمانے لگے تو نے اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کی, فرمایا ان کی خدمت زیادہ ہے حضور کے گھر میں, لہذا ان کا وظیفہ بھی زیادہ لگایا جائے گا. ہمارے ہاں ہم نا میرٹ کرنا چاہتے ہیں پر دوسروں کے لیے, اپنے اوپر کسی میرٹ کو ہم قابل قبول بالکل, یعنی میں سودا خالص لینا چاہتا ہوں دکان سے, تو آپ بتائیں آپ جو سودا بیچتے ہیں وہ خالص ہی بیچتے ہیں؟ آپ کو تو خالص چاہیے لیکن آپ بھی تو کچھ نہ کچھ بیچتے ہیں, آپ کا خالص ہے. اگر آپ خالص بیچ رہے ہیں تو انشاءاللہ ملے گا بھی خالص. یعنی حضرت عمر فاروق گزر رہے تھے تو کسی باغ کے کونے میں کھڑے ہو کے کچھ بچے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کھجوریں اکٹھی کر رہے تھے. تو حضرت عمر نے کہا کس کے باغ میں لگے ہوئے ہو؟ سب بچے دوڑ گئے. تو حضرت سنان بن سلمہ فرماتے میں بھی چھوٹا تھا, میں کھڑا ہو گیا تو میں نے کہا حضور ہم نے توڑ کے نہیں کھجوریں کھائیں, گری ہوئی کھائی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے جو رستے میں گر جائیں وہ اٹھانی ناجائز نہیں ہوتی. تو حضور یہ گری ہوئی کھجوریں کھائی ہیں. تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق بچے کی بات سن کے کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے, تو نے صحیح بات کی طرف میری توجہ کرا دی ہے, اللہ تیرا بھلا کرے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹے سے بچے کے پاس کھڑے ہو گئے. کون کس کے پاس؟ نہیں خواب تو نہیں دیکھ رہے میں اور آپ, حکمران وقت 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بچے کے پاس کھڑے ہو گئے, چھوٹے بچے کے پاس. دکان پہ غریب آدمی چڑھ آئے نا, دکاندار صاحب اللہ ماشاءاللہ ان کا مزاج خراب ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز کہنا وہ والی دکھاؤ تو کہتے لینیاں تو لے, تو جا. اور اگر تگڑا بندہ آ جائے تو کہتے ہیں جناب آپ اس طرح کریں نشاندہی کر دے, میں انشاءاللہ خرید کے لا کے پیش کر دوں گا. مزاج بدل جاتے, غریبوں کے پاس, چھوٹوں کے پاس, عام آدمی کے پاس آپ جائیں. ہمارے حکمرانوں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے, پیروں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے, بڑے علماء کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے, تاجروں کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے, شیشے کے بڑے بڑے محلات میں سوسائٹیوں میں بسنے والوں کا غریبوں سے گیپ زیادہ ہے. اس لیے امیر غریب کی تفریق بڑھ گئی ہے, حالات اور طرح کے ہو گئے. بعض غربا امیروں سے نفرت کرنے لگ گئے. ہماری شادی بیاہ تقریبات افطاریاں ان میں ہم اپنے لیول کے لوگ بلاتے ہیں جن سے ہمیں کاروباری ضروریات وابستہ ہوتی ہیں. ہم نے اس طرح کا ماحول بنایا, اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ معاشرے میں کئی قسم کی سوچیں پنپنے لگی ہیں, وسوسے غالب آنے لگے. بعض اوقات تنگ آمد بجنگ آمد, جب غریبوں کے بچے زیادہ تنگ آتے ہیں پھر ہتھیار اٹھاتے ہیں, پھر قلم چھوڑ دیتے ہیں. سوچنے کی ضرورت ہے ملک میں کہ برائی جنم لیتی کہاں سے ہے. یہاں تک اتر کے حضرت عمر فاروق ان لوگوں سے پیار کرتے. اب وہ بچے نے بات سنا دی حضرت سنان بن سلمہ نے, تو جناب عمر فاروق سے بچے نے فٹافٹ ایک اور فرمائش بھی کر دی. کہنے لگا حضور میں نے کھجوریں زیادہ جمع کر لی ہیں, وہ میرے دوست سارے بھاگ گئے ہیں آپ کو دیکھ کے, اب میں جب جاؤں گا نا تو کھجوریں میرے حصے کی ہیں, ہوں میں غریب بچہ, ماڑے گھر سے تعلق ہے, وہ میری کھجوریں چھین لیں گے. حضرت عمر کے ساتھ سپاہی بھی تھے, سارا کچھ بھی تھا. حضرت عمر نے بچے کا بازو پکڑا, فرمایا چل میں تجھے تیرے گھر چھوڑ کے آتا ہوں. حضرت عمر اس غریب کے دروازے پہ دستک دے کے کہا تیرا پتر تھا, پکڑ کے اس لیے لایا ہوں کوئی امیر زادہ اس غریب کے بچے کو تنگ نہ کر سکے, اللہ کوئی ایک بھیجنا حضرت فاروق اعظم کا ماننے والا جو غریب کے بچے کا بازو تھامے اور اسے کہے کہ کوئی امیر زادہ اس پر ظلم نہیں کرے گا, کوئی اسے تھپڑ نہیں مارے گا, کوئی اس کے حصے کے نمبر نہیں لے گا, کوئی اس کی جگہ رشوت دے کے نوکری پہ نہیں بیٹھ جائے گا, کوئی اس کی جگہ پیسے دے کے آگے نہیں بڑھ جائے گا. کوئی آئے نا جو اشک شوئی کرے, جو آنسو پونچھے لوگوں کے, لیکن یہاں تو منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے. میرے عزیزو, اس نہج پر دین نے ہمیں اسباق پڑھائے. اس نہج پر چادریں آئی تھی مال غنیمت میں, ڈھیر ساری چادریں, ڈھیر ساری. حضرت عمر نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ازواج پر, صحابیات پر وہ چادریں تقسیم کر دی. ایک چادر بڑی خوبصورت نکلی اندر سے, تو سب کہنے لگے حضور یہ نا خاتون اول کے لیے سوٹ کرے گی, آپ کی اہلیہ کے لیے سوٹ کرے گی, کبھی آپ گھر لے جائیں نا, یہ سب سے بہتر ہے.
تو یہ حضرت عمر کی بالغ نظری ہے. وہ کیا بندہ ہوا جس کی ہر جگہ نظر ہی نہ ہو. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جناب یہ چادر بڑی حسین ہے, آپ کے گھر والوں پہ جچے گی. تو حضرت عمر فرمانے لگے نہیں, ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہیں بلاؤ, یہ چادر انہیں دوں گا. حضور اس خاتون کو یہ چادر دینے کی وجہ بھی تو بیان کریں. تو حضرت عمر فرمانے لگے جب احد میں ڈھیر سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے اور بھگدڑ مچ گئی تھی اور حالات خراب ہو گئے تھے, تو فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس ایمرجنسی کی حالت میں بھی جناب ام سلیت مشکیزہ پکڑ پکڑ کے زخمیوں کو پانی پلا رہی. اس خاتون کی خدمات ہیں امت کے لیے, اس نے ڈیوٹی کی ہے صحابہ کے لیے, لہذا اس عورت کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کو یہ اعزاز دیا جائے. میرٹ کی بنیاد پر تقسیم ہوگی, رشتہ داری کی بنیاد پر, تعلق کی بنیاد پر نہیں ہوگی. اس کا حق زیادہ بنتا ہے, اس کا درجہ زیادہ بنتا ہے, خدمات زیادہ ہیں, اس نے اپنی ڈیوٹی زیادہ اچھے طریقے سے سر انجام دی ہے. جب تک چیزیں آپ وسعت قلبی نہیں لاتے اپنی طبیعت میں, جب تک آپ گنجائش زیادہ پیدا نہیں کرتے. حضرت عمر چھوٹی چیزوں کا, مسجد نبوی شریف میں آپ نے دیکھا دو لوگ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں, تو حضرت عمر نے فرمایا انہیں بلا کے لاؤ. بلا کے لایا, فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ حضور کی مسجد ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے پائے نظر ہوش میں آ, یہ کوہ نبی ہے. آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. پتہ نہیں وہاں سارے نعرے ہی غلط ہیں. کسی کے مرد آباد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط, اور کسی کے زندہ آباد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط. وہاں ایک کی نعرہ صرف اچھا لگتا ہے, وہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسما. وہاں ایک کی نعرہ اچھا لگتا ہے کہ سونے یہاں آ گئے ہیں, نظر کرم ہو جائے. یا رسول اللہ پہنچ گئے ہیں, روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں, اور ویکھو ایک پیا سندا ہے کروڑاں دیاں بولیاں. وہاں یہی نعرہ اچھا لگتا ہے, لب باہ ہے, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں, کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور قربان جاؤں اپنے امام پر, اس قلم پہ باری جس سے وہ لکھا کرتے تھے. کہنے لگے کعبے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا. پوچھا جو تھا کسی نے کہ عظیمت کدھر کی ہے, ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, ورنہ اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نا ان دو لوگوں کو بلایا, اور بلا کر کے فرمانے لگے کہاں کے رہنے والے ہو, کہاں سے آئے ہو؟ نے کہا جی ہم طائف کے رہنے والے ہیں. فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ نبی پاک کا روزہ ہے, حضور کی مسجد ہے, یہاں آواز اونچی نہیں کرتے, تمہیں خبر نہیں؟ اور پھر حضرت عمر فرمانے لگے اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا, میں تمہیں سزا دیتا. تمہیں پتہ نہیں کہ کس طرح کا مزاج اور ماحول ہونا چاہیے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں, آپ تو بازاروں میں جب جاتے تھے نا تو فرماتے تھے ہمارے بازار میں صرف وہ بندہ آ کے کام کرے جو دین کا علم جانتا ہے, جسے تجارت کے اصول پتہ ہیں, وہ آئے. دوسرے کو بیٹھنے نہیں دیتے. اپنی مزاج کے لحاظ سے, اپنی طبیعت کے لحاظ سے مخلوق کے لیے دلوں میں نرمی رکھتے, مزاج میں نرمی. بیٹھے تھے حضور کے صحابہ حضرت عمر کے گرد, دوست یار, پرانے باتیں ہو رہی تھیں. تو حضرت عمر کہنے لگے دور خلافت چل رہا ہے جناب عمر کا, میں کہہ چکا ہوں کہ ہمیں ضرورت متقی پرہیزگار لوگوں کی ٹیم کی ہے. ان لوگوں کی ضرورت ہے جن کے دل میں درد ہو, جو تقوی والے ہوں, جو مخلوق کے خدا کے بارے میں گنجائش رکھتے ہوں. حضرت عمر کے گرد دوست آپ بیٹھے ہیں. تو حضرت عمر کہنے لگے چلو اپنی اپنی کوئی خواہش ہی بتاؤ. تو چونکہ حالات بڑے خراب تھے, قحط کا دور تھا, بعض جگہوں پہ غریبوں کو بڑی مشکل تھی, تو سب لوگوں نے صدقات اور خیرات کی ہی بات کی. ایک صاحب کہنے لگے میرا دل کرتا ہے کہ زمین غلے اور اناج سے بھر جائے ساری, اور میں اللہ کی مخلوق میں بانٹ دوں. تو دوسرے نے کہا میرا دل کرتا ہے سونے چاندی سے زمین بھرے اور میں رب کی مخلوق پر تقسیم کر دوں. ایک تیسرے صحابی فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے سونے